بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حج ایک عاشقانہ سفر ہے۔ انسانی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے وطن، اہل و عیال، دوست و رشتہ دار اور مال و دولت سے محبت رکھے اور ان کے قریب رہے۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنے وطن اور بیوی بچے اور رشتہ دار اور اقارب کو چھوڑ کر اور مال و دولت خرچ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ سب اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ حج کی ادائیگی شریعت کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حج کے حوالے سے بہت سی رغبت دلائی ہے۔ انسان کو کعبہ شریف کے حج و زیارت پر ابھارا اور ساتھ ہی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق بھی دلایا، اور سب سے بڑھ کر شریعت نے حج کا اتنا اجر و ثواب متعین فرمایا کہ سفر حج ایک عاشقانہ سفر بن جاتا ہے۔ حج ایک انتہائی نیک عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سے اعمال اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سا عمل اچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کرنا۔ حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج جس کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا ہو، وہ حج جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، وہ حج جس میں کوئی ریا اور شہرت مقصود نہ ہو اور جس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، وہ حج جس سے لوٹنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے، وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلے میں دلچسپی دکھائے۔ حج مبرور کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابن شماسہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب کہ وہ قریب المرگ تھے۔ وہ کافی دیر تک روئے، پھر انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ اس پر ان کے ساجزادے نے چند سوالات کیے، پھر انہوں نے اپنا اسلام قبول کرنے کی کہانی سناتے ہوئے فرمایا، جب اللہ نے میرے دل کو نور و ایمان سے منور کرنا چاہا تو میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا داہنا دست مبارک پھیلائیں تاکہ میں بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلا لیا، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کیا شرط ہے؟ میں نے کہا کہ میری مغفرت کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج پہلے کے تمام کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے اس دوران فحش کلامی یا جماع اور گناہ نہیں کیا، تو وہ حج کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر کو اس طرح لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی عمر والے کمزور شخص اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد اور غزوہ میں شریک نہ ہوں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن سب سے بہتر اور اچھا جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے تو اس کے بعد سے میں حج نہیں چھوڑتی ہوں۔ حج افضل جہاد ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم جہاد کو افضل عمل سمجھتے ہیں، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، لیکن بہترین جہاد حج مبرور ہے۔ فقر اور گناہوں کو مٹانے والا عمل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ پر دوام برتو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے کہ بٹھی لوہا سے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جیسے کہ بٹھی لوہا چاندی اور سونے سے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ حج پر حرج کرنے کی فضیلت۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج میں حرج کرنا اللہ کے راستے میں حرج کرنے کی طرح، جس کا ثواب 700 گنا تک ہے۔ حاجیوں کی دعائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مانگ ان کو عطا فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان کی سفارش قبول کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہزار ہزار گنا تک ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا مجاہد اور حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے انہیں بلایا، لہٰذا انہوں نے اس پر لبیک کہا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ نے ان کو نوازا۔ حج کرنے میں جلدی کیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج یعنی فرض حج میں جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں کوئی یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا عذر پیش آنے والا ہے۔ حج نہ کرنے پر وعید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اتنے توشہ اور سواری کا مالک ہو جائے جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہودی ہونے کی حالت میں مرے یا نصرانی، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا۔ اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، کہ خود کو حج و عمرہ کی عظیم ثواب سے محروم نہ کریں، کیونکہ ہم نیکیوں کے حصول اور گناہوں سے مغفرت کے سخت محتاج ہیں۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ کاغذ کی ایک ناؤ ہے، جہاں تک پہنچ جائے غنیمت ہے۔ آپ کی یہ زندگی چلی گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گی، اس لیے جن لوگوں کے پاس حج کرنے کی استطاعت و طاقت ہو وہ حج کرنے میں تاخیر نہ کریں۔